رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا، اعرابی، جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں جانور پالتے ہیں، اور کسی ایک جگہ یا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی اس آبادی میں، کبھی اس آبادی میں، کبھی اس نہر کے کنارے، کبھی اس چشمے کے کنارے جا کر بدلتے رہتے ہیں موسم کے مطابق۔ ظاہر ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ یہ کسی سے پڑھیں سیکھیں۔ ابھی بھی ہیں بادیہ نشین بدو آپ کے آبادیوں میں ہیں، بچوں کو اسکول نہیں پڑھاتے، خود نہیں پڑھتے، کوئی ہدایت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وقت اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی۔ یہ شخص آیا، مسلمان ہوا، لوگوں سے سنتا تھا اچھی اچھی باتیں، تو اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ سے سیکھے ہیں، تو میں بھی جاؤں، میں بھی حاصل کروں جا کر۔ شوق چڑھا اس نے، وہ اپنی بھیڑ بکریاں ریوڑ کسی کے حوالے کر کے تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے حضور کی خدمت میں آیا مسجد النبی میں، اور آ کر کہہ دیا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ریوڑ تنہا ہے، لاوارث ہے، اور مجھے پہنچنا ہے واپس، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں نے وہی حدیث کا مضمون بیان کر دیا ہے زیادہ وقت لگا کر۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایسی بات بتائیں کہ مجھے دین اپنا سمجھ میں آ جائے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو حضور نے اس کو یہی آیت بتائی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت پڑھی اس کے سامنے، یہ دو آیتیں۔ تو وہ کہنے لگا بس سمجھ گیا، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، اور سلام کر کے شکریہ ادا کر کے دستبوسی کر کے رخصت ہو گیا اپنے کام میں۔ وہ جو پرانی بڑی سینئر کلاس تھی صحابہ کرام کی، جو عرصے سے رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کو بڑا عجیب لگا اس بدو کا کام، کہ یہ آیا ہے، ابھی پہلے دن آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا تھا، ابھی آیا ہے، وقت بھی نہیں ہے، جلدی جلدی میں آ کے پوچھا۔ حضور نے اس کو ایک آیت دو آیتیں سنا دی ہیں، اور یہ مطمئن ہو کے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں سب کچھ جو سمجھنا تھا۔ تو ان کے چہروں پہ تبسم، تنزیہ قسم کا سوالیہ تبسم آیا۔ ہوتا ہے کبھی کسی پر انسان ہنستا ہے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کی حقارت کے لیے ہنستا ہے دوسرے انسان پر، اس طرح کا ایک حضور نے ان کے چہروں پر دیکھا تبسم، تو محسوس کر لیا کہ انہیں بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور نے اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں فرمایا، لقد رجع الرجل فقیہا، یہ فقیہ دین بن کے جا رہا ہے، یہ دین کا فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ اس لیے کہ اصل راز رمز حضور نے بتا دی کہ بھائی معاملہ یہ ہے، ذرہ برابر عمل کرو گے یہ عمل دیکھو گے قیامت میں، اور ذرہ برابر شر کرو گے یہ عمل دیکھو گے قیامت میں، نہ کہ اس کے بدلے میں کچھ، یہ خود یہ عمل دیکھو گے۔ بس سمجھ گیا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اب میری ذات میں ذرہ برابر شر نظر نہیں آئے گا، کہ میں اپنی عمر میں اب ذرہ برابر شر نہیں کروں گا، چونکہ اب مجھے پتہ چل گیا جو میں کرتا ہوں وہ ہوا میں اڑ نہیں جاتا، وہ میری ذات میں محفوظ ہو جاتا ہے، سب میری ذات میں جمع ہو رہا ہے، سب کچھ جمع ہو رہا، اور یہی مجھے وہاں دکھایا جائے گا۔